دو چیزیں آپ نوٹ کر لیجئے گا اور یہ لکھ بھی لیجئے گا. جسٹس یحییٰ افریدی صاحب چیف جسٹس ہیں آج سے تو, کیونکہ قاضی صاحب تو چلے گئے, ختم ہو گیا نا ٹائم, پیریڈ ختم ہو گیا, اب نیا پیریڈ شروع ہونے لگا ہے. اگر تو منصور علی شاہ صاحب کو کمیٹی کا رکن بنانا ہوگا, میں یہ لفظ ادا کر رہا ہوں, اس کمیٹی کا رکن بنانا ہوگا تو پھر ایک اجلاس, فل بینچ اجلاس بلانا پڑے گا, فل کورٹ اجلاس بلانا پڑے گا. اور اگر ان کو کمیٹی کا ممبر نہیں بنانا ہوگا تو پھر اسی طرح چلتا رہے گا جس طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو وہ کیسے چلے گا سر؟ پہلے کیسے چلے؟ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کس پہلے مجھے بتا دیں, پہلے اس ملک میں کیا رول تھا؟ یعنی سینئر 3 ججز پہلے یہ رول تھا؟ یار میں آپ فرین ہے آپ پہ, کس جگہ یہ رول تھا پہلے 3 اس ترمیم سے پہلے کس جگہ یہ رول تھا پہلے 3 سینئر ججز میں سے چیف جسٹس لیا جائے گا؟ نہیں اچھا اس رول کی بات کریں, میں تو مخصوص کمیٹی والے رول, وہ اس میں یہی تھا. لیکن اس کو رول کو تو توڑ دیا قاضی فائز عیسیٰ نے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو کمیٹیاں بنائی ہیں یا جو کمیٹیاں ڈالی ہیں, جتنے اس میں فیصلے یا دوسری چیزیں آئی ہیں, مجھے ایک بات بتا دیں, ان تمام چیزوں میں پہلے نمبر والا بھی نہیں, خود تھے پہلے نمبر والے, سیکنڈ نمبر والا بھی نہیں, تھرڈ والا بھی نہیں, تو وہ رول تو ٹوٹ گیا نا. اور پھر اس کے بعد قاضی صاحب نے ایک فیصلہ کیا, فیصلوں پہ بات کرنا حق ہے نا ہمارا. قاضی صاحب نے نظر ثانی اپیل وہ بلے کی خارج کی ہے. قاضی صاحب کو اپنے بلے کے معاملے پہ جو جولائی میں ایک فیصلہ آیا تھا محسوس نشستوں کا, قاضی صاحب نے اس پہ اپنے ہاتھ سے نوٹ لکھا تھا. ان کا اپنا بیان ہے یہ کہ ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ نہیں کہا, اس نے غلط سمجھا ہے, ہم نے سب نشان واپس لیا ہے, پارٹی ختم نہیں کی. غلط تشریح والا جو معاملہ اٹھا تھا یہ کسی اور کے متعلق نہیں لکھا, انہوں نے کس کو لکھا؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. غلطی کس نے کی؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. تو آپ نے جو نظر ثانی اپیل خارج کی اس میں جو نوٹ لکھے ہیں ذرا وہ بھی آپ پڑھ لیں, تو پھر آپ کو اس کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ میرے معزز جج صاحبان جو ہیں وہ کہاں کہاں پہ اپنے کہے ہوئے کس جگہ پہ آ کے غلط کر گئے ہیں اور کس جگہ پہ ٹھیک کر گئے ہیں. ایک ان کا آخری جو نوٹ آیا محسوس نشستوں کے حوالے سے, اختلافی نوٹ 14 صفحات کا, آپ نے وہ بھی پڑھا ہوگا یاسر صاحب. اچھے طریقے سے. تو اس میں جو انہوں نے کہا اور جو تفصیلی فیصلے میں کہا اس پہ کتنا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. انہوں نے اپنے لکھے ہوئے کی تشریح کر دی. وہ تشریح کا حق انہیں حاصل. آپ یہ توقع رکھیں, میں نے آپ کو 2 حرف بالکل کہا ہے, اگر منصور علی شاہ صاحب کو اس کمیٹی میں رہنا ہوگا یا رکھنا ہوگا تو پھر آئین کے قانون کے مطابق جو انہوں نے آج لیٹر لکھا ہے, نہیں رکھے تو وہ ہوئے ہیں, یعنی ان کی موجودگی کو ثابت کرنے کے لیے جو لیٹر آج لکھا ہے اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا. اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو وہ اس کمیٹی کے رکن نہیں ہوں گے, پھر کوئی اور تیسرا راستہ ہوگا. میں آپ کو یہ بڑا ہو سکتا پھر منیب صاحب بھی نہ ہو کمیٹی کے رکن. تو وہ تو ثوابدید جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی ہے نا. کیا ہو گیا؟ ہاں تیسرا جسٹس وہ تو ان کی, پھر وہ بھی نہ ہو. یہ ہے یہ اس کا بڑا سمپل سا اور آسان سا جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. میرے پاس جو اطلاع ہے کہ یہ کہا گیا ہے ایک میٹنگ میں کہ اگر ایسا ہوگا, اور اس میٹنگ میں انہوں نے کہا جس طرح وہ جاتے پرسوں کل وہ ایک جگہ کہا کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں, جو اللہ کرتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے. تو کسی جگہ انہوں نے کہا کہ بالکل ہم منظور کرتے ہیں جو فیصلہ ہوا ہے, اب ہمیں آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہوگا. اب وہ آئین اور قانون کے مطابق بات کر رہے ہیں. ان کی کوئی بات جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ایسی نہیں ہے جو آئین اور قانون سے ہٹ کے. اگر وہ آئین اور قانون سے ہٹ کے بات ہے تو اس کا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جواب دینا چاہیے تھا. انہوں نے ابھی تک اپنے کسی خط میں کسی کی ذات کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا, کسی جج صاحب کی ذات کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا منصور علی شاہ صاحب نے. لیکن قاضی صاحب کے کسی لیٹر میں چھوڑا ہی نہیں گیا, انہوں نے نام لے کے تنقید کی. جسٹس منیب اختر کو تو یہ کہا کہ انہوں نے جو سینئر ججز کی توہین کی وہ آپ کی ایما کے اوپر کی. بس میں تو پھر مجھے بتائیں کیا ان میں سے کسی ایک لیٹر میں ایسا ہے؟ تو اس لیے بڑا
یہ آفریدی صاحب یہ ایک ڈیڈ ہونیسٹ آدمی ہیں اور میرٹ پہ فیصلے کرنے والے ہیں, اور منصور علی شاہ صاحب بھی ایسے ہی ہیں. اور منصور علی شاہ صاحب نے, آپ غور کریں کہ بہت سے معاملات میں انتہائی سٹینڈ لیا ہے. عمر عطا بندیال صاحب جب چیف جسٹس تھے اس وقت بھی بڑا سٹینڈ لیا انہوں نے قاضی صاحب کے ساتھ. حکومت کے لیے تو متنازع یہ صرف مخصوص نشستوں والے ہوئے, اس کے علاوہ کون سا فیصلہ ہے کہ جس پہ ان پہ بات ہوئی؟ تو اس لیے یہ بھی فیصلہ ٹھیک ہے. اس فیصلے میں غلط کیا ہے؟ مجھے ایک بتائیں نا, اس فیصلے میں غلط ہے کیا؟ نہیں تو قاضی صاحب خود کہتے ہیں کہ جناب ان کی بندی ہے. تو سر ابھی جو چیف جسٹس بننے والے ہیں ان کا بھی کیا کہنا تھا؟ ان کا بھی کہنا تھا, بالکل یہی کہنا تھا, جتنوں نے جمع کرائے ہیں وہ بنتی ہیں. ہاں ان کو دے دیں. 39 کے بارے میں تو انہوں نے کہا جی کہ لیکن سارا الیکشن کمیشن بڑا ڈاٹا. اچھا ویسے ایک چیز ہے, اب ایک پٹیشن ضرور آ رہی ہے, میں آپ کو ایک خبر دے دوں, اور اس پٹیشن میں ایک چیز آ رہی ہے. کیا؟ کہ جناب ایک بیان جاری ہوا تھا لیاقت چٹھا صاحب کا. اچھا. اس کے بعد وہ ہیں کہاں؟ اگر وہ جھوٹے ہیں تو ان کو بدترین سزا دینی چاہیے. انہوں نے کیوں پاکستان کی معزز عدلیہ پر, عدلیہ کے چیف جسٹس صاحب پر جو اب اس وقت تھے, اور چیف الیکشن کمیشن جو موجود ہیں, ان پر کیوں الزام لگائے؟ اس کی حقیقت, اس کے حقائق, اس کو بلایا جائے عدالت میں اور بلا کر پوچھا جائے. ویسے آپ کو پتہ ہے چٹھا صاحب ہیں کہاں؟ اچھا پتہ سان بھی کوئی نہیں ہے. چٹھا صاحب پتہ نہیں ملک میں ہو, بہت بڑی بات. میرا خیال ہے ملک میں نہیں ہے. نہیں ہوں گے تو اس لیے خاموشی ایک سکوت آ رہی ہے, نہیں تو کسی نہ کسی نے تو ڈھونڈ نکالنا تھا چٹھا صاحب. ہاں چونکہ وہ قابو بھی لاہور کے ایئرپورٹ سے آئے تھے, تو بے قابو بھی کسی ایئرپورٹ سے. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک پٹیشن دائر ہو رہی ہے, میں آپ کو وقت سے پہلے بتا رہا ہوں, اور اس پٹیشن کے تیار کافی عرصے سے تھی. انتظار ہو رہا تھا کہ نئے چیف جسٹس صاحب جو بھی آئیں گے اس وقت یہ پٹیشن دائر کی جائے گی. یہ آئینی بینچ میں جائے یا غیر آئینی بینچ میں جائے یا فوجداری بینچ میں جائے نا, آئینی میں جائے یا درمیانے بینچ میں جائے, کس میں جائے اس میں جائے گی. یہ ہو رہی ہے. اور یہ ایک ٹیسٹ کیس ہوگا آئینی بینچ کے لیے بھی, یہ ٹیسٹ کیس ہوگا دوسرے بینچ کے لیے بھی. اس لیے کہ ایک واقعہ ہوا ہے, ایک ویڈیو موجود ہے, اس کو اس طرح نہیں ٹالا جا سکتا کہ اس نے کہا جی میرا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا. تو بھائی وہ ایک ایسی جگہ پر اہم ترین پوسٹ پہ لگا ہوا تھا, پورے الیکشن میں وہ ان تھا, الیکشن کے دن میں وہ مختلف پولنگ سٹیشن کا وزٹ کر رہا تھا, الیکشن کے رزلٹ جو تھے ان کو وہ سارا مینیج تو نہیں میں کہہ سکتا, اس کو سارا مانیٹر کر رہا تھا, ریٹنگ کر رہا تھا اس کا. اور وہاں پہ جب اتنے بڑے ایونٹ ہوتے تھے اس شہر میں, اس سارے ایونٹس کو وہ ہیڈ کرتا تھا. مینیج جی سر, وہ ویسے تو عام پارلیمانی زبان میں مینیج کرنا ہی ہوتا ہے, لیکن ہم نے مینیج کا مطلب کچھ اور نکال لیا نا. میں چونکہ وہ بات کرتا ہوں نا, آپ نے مجھے اشارہ کر دیا تو مجھے ڈر سا لگ رہا, اور آپ سے بھی ڈر لگتا ہے آپ ریکارڈنگ نہ کر رہے ہو موبائل پہ نا. یہ میں نے ریکارڈنگ کیا کر رہی ہے سر, عام یہ چل رہی ہے. کچھ چیزیں یہاں پہ تو شاید کچھ چیزیں کٹ بھی جائیں, آپ کٹے بغیر نہ آگے بھیج دیں.